بخاری صاحب کوئٹہ میں ایک بار پھر خودکش حملہ ہوا ہے اور اس دفعہ ٹارگٹ جو تھے وہ پولیٹیکل لیڈرز تھے. تو بخاری صاحب جتنی سپیڈ سے یہ دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, یوں لگ رہا ہے کہ اگر بر وقت انتظامات اس کے لیے نہ کیے گئے اس کو روکنے کے لیے تو سب اس کی زد میں آ جائیں گے. دیکھیں یہ تو میں شاید نہیں مانوں گا کہ کوئی کچھ کیا نہیں جا رہا. جی بہت سیریس ایفرٹس کے حوالے سے ہے, لیکن پہلے جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب فورسز پر حملے ہوتے ہیں, چلیے اس وقت تو کوئی بلوچ لیڈر اس کو کنڈیم نہیں کرتا, جی ہم چلیں اس کو درگزر کر لیتے ہیں. یہ اب ان کے اوپر اپنے اوپر حملہ ہوا ہے لیڈرشپ پر. کہیں سے سنا آپ نے مذمتی بیان کسی کا؟ کسی نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کسی نے کہا کہ یہ ہندوستان کی پراکسی ہے؟ کسی نے کہا یہ فتنۃ الخوارج ہیں؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ بھارت پاکستان سے اپنی دشمنی کے اعتبار سے اس طرح کی پراکسیز کو سپانسر بھی کر رہا ہے, اسلحہ بھی دے رہا ہے. لیکن ہماری بلوچ لیڈرشپ اس کے بارے میں زبان بند ہے. کیوں ہے؟ میں اس کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب کیا آپ کو کھلی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا کہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو اب کہتے ہیں محرومی, جس ایشو کو اٹھا کے سرفراز بھگٹی نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. اس نے کہا کوئی محرومی نہیں ہے, جو دوسرے صوبوں کو مل رہا ہے وہ ہمیں بھی مل رہا ہے اور ہمیشہ سے مل رہا ہے. وہ اب وڈیرے کھا جائیں اگر تو اس کا تو کوئی کسی کا قصور نہیں ہے نا. اینی وے, دو باتیں اہم ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ دہشت گردی کے واقعات اوپر نیچے ہو رہے ہیں. کوئٹہ کے واقعہ جو ہے, جو ایک بی این پی کا جلسہ تھا اس کے اوپر جو خودکش حملہ ہوا, شکر یہ ہے کہ جلسہ ختم ہونے کے 23 منٹ کے بعد ہوا ہے اور جلسہ گاہ سے کافی ہٹ کے ہوا ہے, قبرستان کے قریب. خودکش حملہ تھا. اسی طریقے سے ضلع کرم میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس میں 7 لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے ہیں. بنوں میں ایف سی اے کا جو مرکز ہے اس پر حملہ ہوا ہے, 6 جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور بھارتی پراکسی کے اور فتنہ الخوارج کے 5 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے ہیں. اسی طرح سے لکی مروت کے علاقے میں دہشت گردوں نے 2 پولیس اہلکاروں کو شہید کر دیا ہے. بھارتی پراکسی کے دہشت گردوں نے بنوں میں بارودی مواد سے دیوار حصار جو ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ ناکام ہو گئے. اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ بیان دینا بہت آسان ہے, ان کے آگے جا کے سینہ تان کے کھڑا ہونا بہت مشکل ہے. اور وہ کون کر رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے یہ سب کو پتا ہے. اور شاید بخاری صاحب یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ تھرو آؤٹ دس ٹائم فوجی آپریشنز کی خلاف ورزی کرتے رہے ہیں, اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں. دیکھیے یہ فوجی آپریشن کی مخالفت کرنا بہت آسان کام ہے نا, بیان دینے میں تو کچھ نہیں ہوتا. لیکن جب اپنے اوپر حملہ ہوا ہے تب تو بول دو کچھ, آپ تب بھی کچھ نہیں بول رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان میں جو مسنگ پرسن کا ایشو ہے, بلوچستان میں جو محرومی کی بات ہے, یہ سارے نیریٹیوز بنے ہوئے ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے. جی بخاری صاحب, اگر بھارت کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ہوتا ہے تو اس کو اتنا وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن اس کی انٹرنیشنلی اس طرح سے کوریج نہیں ہوتی ہے. اس کے پیچھے کیا ریزن آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے اس کی ایک تو یہ کہ ہمارا اپنا میڈیا جو ہے اس میں ہندوستان کے میڈیا کی طرح نہیں ہے کہ ایک واقعہ ہو جائے پورے کا پورا میڈیا اور سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک نیریٹو لے کے چلتا ہے. اتنی نیشنل کمٹمنٹ ہے ان کے. ہمارے ہاں یہ لیک کرتی ہے. ہمارے ہاں ڈیوائیڈڈ ہیں. ہمارے ہاں جتنا مرضی خوفناک واقعہ ہو جائے, مجھے حیرت ہے, وہ بات کریں گے ہم دوسرے سیگمنٹ میں, کہ آپ سارے رونے تو اپنے رو رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ جو اتنا خوفناک سیلاب آیا ہے پنجاب میں, سندھ میں, کسی ایک پی ٹی آئی کے لیڈر کو آپ نے دیکھا کہ وہ 4 چنوں کے پیکٹ لے کے کہیں پہنچا ہو؟ لیکن اپنا رونا بانی کو رہا کریں, سسٹم نہیں چلنے دیں گے, اس سے انہیں فرصت نہیں ہے. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک سے واپس آ کر پاکستان کی سیاسی صورتحال پر ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.